بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان دنیا میں سب سے زیادہ فراڈ کرنے والا شخص ہے جس نے قوم کے خلاف سازش کی، جس کی آڈیو آ چکی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم عدالت اور قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں اور میں آج پھر عدالت میں پیش ہوا ہوں۔ نواز شریف بھی ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے، انہوں نے کوئی NRO نہیں مانگا۔ میری پارٹی کے ساتھیوں نے بھی جرأت کے ساتھ جیلیں کاٹی۔ انہوں نے کہا بقول عمران نیازی مریم نواز کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے NRO ملا ہے، اس سے گھٹیا بات نہیں ہو سکتی۔ نواز شریف مریم نواز کو نیب کی ترمیم کے تحت بربت نہیں ملی، میں نے اور ہمارے پارٹی کے ساتھیوں نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی۔ محترمہ علیمہ خان اور فاروق گوگی کو NRO میں نے تو نہیں دلوایا، تمہارے دور میں علیمہ خان اور فاروق گوگی کو NRO ملا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عمران نیازی اب آپ کو قوم کو جواب دینا ہے، تم نے قوم کے خلاف سازش کی، وزیر اعظم تھے تم، 5 ارکان اسمبلی خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ شہباز شریف نے مزید کہا کہ ہمارا سیاسی سرمایہ پاکستان پر ایک بار نہیں کروڑوں بار قربان ہے۔ ہم نے اتحادیوں کی مدد سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جب حکومت سنبھالی تو معیشت کی کشتی ڈوب رہی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ اس عظیم فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اس ادارے سے پاس آؤٹ ہونا فخر کی بات ہے۔ 146ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کرنا باعث فخر ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ فوج نے پاکستان کو دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ عوام کی مکمل سپورٹ اور اعتماد سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی، یقینی بنایا ہے کہ پاکستان سے منظم دہشت گردی فیصلہ کن طور پر جڑ سے اکھاڑ دی جائے۔ یہ کامیابی بے شک ایسی ہے جسے کئی ممالک یا افواج دعوے نہیں کر سکتی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ تمام مسائل پرامن طور پر حل کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن ہمارے امن کی خواہش کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایگزیکٹو کمیٹی آف دی نیشنل اکنامک کونسل اینک کے اجلاس میں اربوں روپے کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہونے والے اینک اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں سیالکوٹ میں 500 kV کا سب اسٹیشن بنانے کی منظوری دی گئی۔ وزیر خزانہ کے مطابق سب اسٹیشن کے قیام پر 31 ارب 82 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی، جس میں سے 17 ارب 20 کروڑ روپے کی فنڈنگ فرانس کا ترقیاتی ادارہ فراہم کرے گا۔ امریکہ نے ڈرون حملوں کے حوالے سے اپنی پالیسی سخت کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اب کسی بھی دہشت گرد کو نشانہ بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ڈرون حملوں سے دہشت گرد کو نشانہ بنانے کے لیے صدر جو بائیڈن کی منظوری درکار ہوگی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں اہداف کو نشانہ بنانے کی پالیسی نچلی سطح پر منتقل کر دی گئی تھی، تاہم بائیڈن انتظامیہ نے ٹرمپ دور کی پالیسی میں تبدیلی کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے 160 ممبر ممالک نے پاکستان کی قرارداد کو اسپانسر کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ہمدردی اور سپورٹ پاکستان کے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قرارداد کے روٹ میپ میں پہلا پہلو سیلاب اپیل کا رسپانس ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل 5 گنا بڑھ گئی ہے، جبکہ $816 ملین کی امداد اپیل جنوبیہ میں لانچ کی گئی ہے۔ اس کے بعد بحالی کا پلان بھی بن گیا ہے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ پلان 14 اکتوبر کو واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے اجلاس میں پیش کریں گے۔
आसिफ अली जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत में मजीद बेहतरी आ रही है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने बताया कि साबिक सदर के निज़ाम तनफ़ुस की फिजियो की जा रही है। ख्याल रहे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सेहत की खराबी के बायस 27 सितंबर को क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था और वहां उनके फेफड़ों का प्रोसीजर किया गया। साबिक सदर 1 माह से अलील हैं, जबकि डॉक्टर आसिम की सरबराही में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का बोर्ड साबिक सदर का मुआयना कर रहा है। दूसरी जानिब गैर मुल्की डॉक्टरों का कहना था कि फ़िलहाल उन्हें बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत नहीं।